والا یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وملک الملک، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، وملک الملک، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، وملک الملک، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وَمَلِكُ الْمُلْكِ، جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے مسلسل خطبات جمعۃ المبارک میں ان اعمال کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جن اعمال کے عاملین کے لیے، جن اعمال کے کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین آسمان سے اپنے بندوں کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے فرشتوں کو اتارتا ہے۔ کئی ایک اعمال الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور بھی انشاءاللہ اسی ہی موضوع، اسی عنوان کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال حق اور سچ بیان کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو اتارتا ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ انہی خوش نصیبوں میں ایک ایسا شخص کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے کو فیصل بنا کر بھیجا، فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے بعض ٹکڑے صحیح البخاری کے اندر بھی آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، ان رجلا قاتل 99 رجالا، ایک بندہ تھا، ایک شخص تھا کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا۔ جب اس نے 99 لوگوں کو قتل کر لیا، اس کے دل میں پشیمانی آئی، شرمندگی آئی کہ یار تو نے یہ اپنی زندگی کے اندر کیا کام کیا ہے۔ وہ اپنے آپ سے محو گفتگو ہے، اپنے آپ سے ہم کلام ہے، اپنی روح سے وہ بات کر رہا ہے، اپنے آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا۔ جب یہ شرمندگی اس کی دماغ اور دل کے اندر پیدا ہوئی، اس نے ارادہ کیا کہ میں کسی سے معلومات لیتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا
کہ جو گناہ ایک قتل کے اوپر مشتمل نہیں، 2 قتل پر مشتمل نہیں، 99 قتل کے اوپر مشتمل، کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ کیا میرے لیے کوئی بخشش کا راستہ ہے؟ کیا میرے لیے کوئی معافی کا راستہ ہے؟ تو وہ ایک راہب کے پاس چل پڑا اور اس سے جا کر پھر پوچھا، حل من توبہ، کیا میری رہنمائی کریں کہ میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ حل من توبہ، کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ جب اس راہب نے اس کی یہ بات سنی، اس کے جواب میں اس نے کہا کہ نہیں، ایک قتل کر ڈالو، اللہ جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور تو نے 99 قتل کیے، تیرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا جس نے اس کو راستہ نہیں بتایا۔ لیکن یہ شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے ہٹ دھرمی اختیار نہیں کی، پھر دوبارہ اسی دل کے اندر پشیمانی، اسی انداز میں، اور پھر وہ نکلتا ہے کہ پہلے 99 لوگوں کو میں نے قتل کیا، اب 100 ہو گئے، حل من توبہ، کیا میرے لیے کوئی معافی کا راستہ ہے؟ کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ تو کسی سے استفسار کیا، پوچھا، تو اس نے ایک راہب کا راستہ بتایا کہ آپ وہاں پر چلے جائیں۔ پھر وہ راہب کے پاس آئے اور آ کر اس راہب سے پوچھا کہ میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، اس میں ایک راہب بھی شامل ہے، 100 کی گنتی پوری، حل من توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ کوئی اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس راہب نے اسے کہا، بالکل اللہ معاف کر دے گا، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ یہ بستی، جس بستی میں آپ رہ رہے ہیں، اس بستی سے آپ چلے، اور وہ جو سامنے والی بستی ہے اس میں بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں، اپنے ماحول کو چینج کریں، وہاں پر چلے جائیں، اللہ کے سامنے جھکیں، عبادت کریں، اس سے معافی کو مانگے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ فتویٰ سنا، یہ بات سنی، اسے علم ہوا کہ میرے لیے توبہ کا راستہ ہے، معافی کا راستہ ہے، تو وہ اس بستی کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہاں سے وہ چلا اور اس کی موت واقع ہو گئی، فوت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے جو فرشتے ہیں جو روحوں کو جنت میں لے جاتے ہیں وہ وہاں پر آ گئے، اور جو جہنم کے فرشتے ہیں جو روحوں کو جہنم میں لے کر جاتے ہیں وہ بھی وہاں پر آ گئے۔ ان دونوں کا آپس میں مناقشہ ہوا، باس مباحثہ، تکرار، کہ جنت والے جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس روح کو ہم جنت میں لے کر جائیں گے، اور جہنم والے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس روح کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ آپس میں تکرار چل رہا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان ایک اور فرشتے کو نازل کیا، اتارا، اور اس کو یہ کہہ کے بھیجا، سمجھا کے بھیجا کہ ان کے درمیان یہ فیصلہ کر لو کہ قیسوا ما بین الارضین، جو دونوں بستیوں کا فاصلہ ہے، دونوں زمینوں کا فاصلہ ہے، اس کی پیمائش کیجیے۔ قیسوا ما بین الارضین فقاسوا، اس فرشتے نے آ کے ان دونوں سے یہ ذکر کیا، جنت والے فرشتوں سے بھی، جہنم والے فرشتوں سے بھی، کہ آپ زمین کی پیمائش کریں، ادھر سے بھی ماپیں، ادھر سے بھی ماپیں۔ فقاسوا، باقی فرشتوں نے جب اس ایک فرشتے کی یہ بات سنی تو انہوں نے پھر زمین کی قیاس آرائی کی، اس کی پیمائش کی، زمین کو ماپا۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنا فرق تھا ان دونوں کے درمیان۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میت ہے اس میت کی باڈی جس بستی کی طرف وہ جانا چاہتا تھا صرف ایک بلشت تھی، ایک بلشت۔ مثال کے طور پر یوں لگا لیں کہ بندہ ایک جگہ پہ فوت ہوا، اس بستی سے نکلا، اس بستی میں اس نے جانا ہے، یہاں سے پیمائش کی گئی تو 100 فٹ ہے، 100 گز ہے، اور ادھر سے کی گئی تو ادھر سے 99 ہے۔ اب 100 والا جہنم والے لینے کے لیے آئے تھے اور 99 والے وہ جنت والے لینے کے لیے آئے تھے۔ ایک گز کا فاصلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شبرا، شبر اسے کہتے ہیں، یہ شبر ہوتا ہے۔ زمین کے اوپر آپ اس اپنے انگوٹھے کو لگائیں یا اپنی خنصر کو لگائیں، اسے خنصر کہتے ہیں، اسے بنصر کہتے ہیں، وسطیٰ، سبابہ اور ابہام، یہ 5 انگلیوں کے 5 نام ہیں۔ اپنی خنصر کو لگائیں یا اپنے ابہام کو لگائیں زمین کے اوپر اور اسے کھڑا کریں۔ جب آپ کھڑا کریں گے تو اتنا جو فاصلہ بنتا ہے، جو اتنی پیمائش بنتی ہے، اسے شبر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور میں مسئلہ بھی سمجھا دوں، یہ جو ہمارے ہاں قبریں بنتی ہیں نا، بڑے بڑے کبے بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ جاؤ اور جا کر قبروں کو دیکھو، اور دیکھ کر جتنی آپ کو ایک بلشت سے زیادہ نظر آئے اللہ تمستا، اس کو گراتے چلے جاؤ، ایک بلشت سے زیادہ نہیں کرنی۔ وہ بلشت سے مجھے مسئلہ یاد آ گیا، تو ایک بلشت جو ہے وہ قبر اونچی کرنی چاہیے، جو زمین سے ہے نا، ہم بہت بڑے بڑے کبے جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس زمین کی پیمائش کی گئی، اسے ماپا گیا، پیمائش کی جاتی ہے، تو پھر جس بستی کی طرف وہ جانا چاہتا تھا اور جس بستی سے وہ نکلا تھا، ان دونوں کا فاصلے کا صرف اتنا تھا کہ جتنا ایک شبر ہوتا ہے۔ یعنی انسان اگر اللہ کے سامنے صحیح معنی میں شرمندہ ہو جائے اپنے کیے ہوئے گناہ کے اوپر، تو بھلے فاصلہ ایک بلشت کا کیوں نہ ہو، مالک الملک اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو میرا موضوع چل رہا ہے کہ اعمال، وہ اعمال کہ جن کے کرنے کے سبب اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو اتارتا ہے۔ تو ایک عمل جو آج ابھی میں نے بیان کیا وہ توبہ ہے۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ نیت بھی کرتے ہیں، اپنے دل میں خیال لے کر آتے ہیں، شرمندگی کا آپ کو احساس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اور توبہ کی امید کے اوپر کبھی گناہ نہ کریں، یہ جملہ میرا اپنے دل و دماغ کی تختیوں کے اوپر لکھ لیں۔ توبہ کی امید کے اوپر کبھی بھی گناہ نہ کریں، کیونکہ توبہ اس کا ٹائم نہیں ملتا، اس کا وقت نہیں ہے، وہ وقت نہیں آپ کو موت دے گی، کیونکہ زندگی بے وفا ہے، موت بڑی وفادار ہے، اور وہ بتائے گی نہیں کہ ہن تو مرنا ہے، ظہر کے بعد کر لینا، عصر کو تیری موت ہے، وہ نہیں بتائے گی۔ توبہ کی امید کے اوپر کبھی گناہ نہ کریں۔ ہاں گناہ ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں بھی فرما رہے کہ وہ لوگ کہ جن سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب سے ہی توبہ کرتے ہیں، قریب سے گناہ ہوا، فوری شرمندگی، احساس کہ اللہ میں نے تیرے پیش ہونا ہے، تیرے سامنے پیش ہونا ہے، تیرے کیا دکھلاؤں گا، اللہ میں اس کے اوپر بڑا شرمندہ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، میں نے معاف کر دے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ امی جان فرماتی ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی مسلمان بندہ جب وہ گناہ کر کے اعتراف کر لیتا ہے، اپنی ہتھیلی پر اپنا گناہ رکھ لیتا ہے، رات کے پہر میں اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کے کہتا ہے مالک مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کر دے۔ ان العبد اذا اعترف، وہ گناہ کا اعتراف کرے، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرے، رجوع کرے، اللہ کے سامنے جھکے، جبین نیاز کو جھکائے، سر کو خم کرے، الا تاب اللہ علیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اللہ بھی فرما رہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ کوئی بھی شخص اپنے گناہ سے
اعراض کر کے وہ توبہ کرے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ توبہ کرے، ایمان لے کر آئے، اللہ کے اوپر یقین کرے، اور پھر عمل صالح وہ شروع کر دے تو اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ کسی بندے کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے؟ اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس کے درمیان جو آپ نے گناہ کیے تھے اور اس کے اوپر نماز میں توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال ہوا تھا کہ حیدر کرار بتلائیں کس طرح پتہ چلے گا کہ کسی بندے کی توبہ قبول ہو گئی؟ کہا کہ ایک نیکی کرنے کے بعد آپ کو دوسری نیکی کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ رہے اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ ہمارے ہاں فجر تو پہلے پڑھی نہیں جاتی، پڑھی جاتی ہے تو سورج کے نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، ظہر کا کوئی علم نہیں، عصر ویسے ہی کسٹمرز کے اندر گزرتے ہیں، مغرب جو ہے وہ سامان کے سمیٹنے میں گزر جاتی ہیں، اور عشاء ورثے میں گزر جاتی ہیں۔ بے نماز دھرتی کے اوپر بوجھ ہے، اللہ کی قسم بوجھ ہے۔ بے نماز شخص دھرتی کے اوپر بوجھ ہے، گھر کے اندر بوجھ ہے، گھر کے اندر وہ منحوس ہے کہ جو نماز کی ادائیگی نہیں کرتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، اللہ بلا رہا ہے کہ آؤ توبہ کرو، نماز پنجگانہ کا تو اہتمام کر، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا۔ اگر ان کے درمیان تجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو ایک نماز کے بعد دوسری پڑھتا ہے تو اللہ تیرے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں ایک صحابی آئے تو انہوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کریں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بات کو اگنور کیا، اس نے پھر کہا، آپ نے پھر اگنور کیا۔ اتنے میں نماز کا ٹائم ہوا تو اس نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھائی، اس صحابی نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ پھر چونکہ وہ شرمندہ تھے، ان کے اندر ایک احساس تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ بار بار آ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کرے، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ آپ نے نہیں پوچھا بھی کون سا گناہ تو نے کیا ہے، یہ نہیں پوچھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اصلیت معنا، یہ بتلاؤ تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی۔ آپ فرماتے پھر جا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، جا تم، پھر اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ ٹو کے اندر رہتے ہیں کہ کوئی غلطی کرے صحیح، اس کا محلے میں جینا حرام کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ آ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، پاک کریں۔ آپ نے غلطی نہیں پوچھا ہی نہیں کہ کون سی غلطی۔ آپ فرما رہے اصلیت معنا، ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ جی اللہ کے نبی پڑھی۔ آپ نے فرمایا جا پھر۔ ہم ٹو لگاتے ہیں، محلے میں کھڑے ہوئے لوگوں کو ہم تارتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھڑے ہونے کا، بیٹھنے کا سٹائل دیکھتے ہیں، شکوک و شبہات اپنے دماغ میں پیدا کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ سکون کو برباد کرتے ہیں۔ مختصراً آپ کو یہ پتا کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ بہت سارے بندے ہمارے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ جب میں نے اس کے بارے میں خود سٹڈی کی میں خود حیران ہو گیا۔ ڈپریشن، جس بندے کو بھی ڈپریشن ہے نا، ہر وقت کتے کی طرح پڑتا ہے، اسے ڈپریشن ہے۔ تو وہ ڈپریشن کیوں ہے؟ وہ اس لیے ڈپریشن ہے کہ اس نے اللہ کی صفات کو اپنے دماغ میں رکھا ہوا کہ میں ہی سارا کچھ ہوں۔ جب ٹوٹل رسپانسبلٹی ہر قسم کی وہ سمجھتا کہ بس میں ہی ہوں، تو وہ یہ بندہ جب اتنا سوچتا ہے نا، پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نے تجھے یہ ذمہ داری دی نہیں، وہ کہتا ہے میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں مشکل کشا ہوں، حاجت روا ہوں، گناہگار آئے گا، معاف کرنا میرا کام ہے، تیرا نہیں۔ تجھے خدا بننے کی ضرورت نہیں، میں خود اللہ ہوں۔ اللہ نے چاہا تو 99 قتل کرنے والا ایک اور قتل کر کے آئے، اللہ فرشتے کو بھیج کے کہتا ہے کہ جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ اور حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ والے جو الفاظ ہیں نا، یہ بخاری میں ہے۔ پہلے والی حدیث میں نے جو بیان کی وہ مسلم میں، یہ والے جو الفاظ ہیں یہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِي أَن تَبَعَدِي
کہ اللہ نے اس زمین کو حکم دیا، زمین کو، کہ اس طرف سے دور ہو جا اور اس طرف سے اکٹھی ہو جا۔ کیوں؟ یہ بندہ شرمندہ اتنا تھا کہ میں مروں گا تو اللہ کو منہ کیا دکھلاؤں گا، ادھر سے اکٹھی ہو جا اور ادھر سے دور ہو جا۔ وہ بستی جس طرف سے وہ چلا تھا اللہ نے وہ دور کی، اور جس طرف وہ جانا چاہتا تھا اللہ نے وہ قریب کی، اللہ نے وہ قریب کر دی۔ مالک ہے وہ، رب العزت ہے، اس کی صفات ہمیں اپنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خدا بنے بیٹھے رہیں، محلے میں بھی، گھر میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، بہن بھائیوں میں بھی، ہر جگہ میں۔ اور جب بھی بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر ڈپریشن ہوتا ہے، پھر جب ڈپریشن ہوتا ہے پھر اسے سمجھ کچھ نہیں آتی، نہ کھایا پیا لگتا ہے، جسم بھی سکھاتا ہے، خون بھی سکھاتا ہے، طبیعت بھی اپنی خراب کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفات وہ اپنا کر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے اس زوم کے اندر، ڈپریشن کے زوم کے اندر جو ہم قوت اپنے دماغ میں پیدا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس کے زوم کے اندر ہم کہتے ہیں اینو اگر اللہ نے معاف کر دیتا نا تو ساڑی معافی ہو جانی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں اینو اگر اللہ نے معاف کر دیتا تو پھر ساڑی تے انجی معافی ہو جانی۔ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم یہ بات کرو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم یہ بات کرو؟ اللہ وہ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کرنے پر قادر ہے، اور ہم کون ہوتے فتویٰ دینے والے؟ ہم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ ہم شرابی کو دیکھتے ہیں، انہوں نے پوری زندگی شراب پیتی ہیں، ایک گیا جی نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک ادا پسند آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ تو 5 ٹائم کا نمازی ہو، نماز پڑھتا ہو، تہجد کا اہتمام کرتا ہو، لیکن تو اسی غرور کے اندر ہو کہ میں بڑا نیک ہاں۔ اللہ تیری اس ادا کو دیکھ کے کہے کہ فرشتوں کو چلو ذرا سٹو نا اندر۔ میں نے شاید ادھر بھی جمعہ پڑھایا تھا، میں نے کچھ اس کے اوپر لکھا بھی تھا، اس حوالے سے نیکی کرنا بڑی آسان ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ نیکی کرنا بڑا آسان ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، میں نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکی کوئی بھی کہے، میں ابھی آپ سے کہوں یار مسجد چندہ پاؤ، میرے ساتھ سمیت سارے ڈال دیں گے، سب ڈال دیں گے، یہ نیکی ہوگی، لیکن اس نیکی کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ کیا یہ میری ہے؟ کیا یہ نلکا میں نے لگوایا؟ کیا یہ پانی کا انتظام لوگوں کو میں نے کیا؟ کیا یہ غوری ٹاؤن کے مین روڈ کے اوپر درخت میں نے لگائے سائے کے لیے؟ نیکی تو نے کی ہے، لیکن سنبھالنا بڑا مشکل ہو گیا۔ سنبھالنا کیسے ہے؟ نلکا لگا دیا، سایہ کر دیا، چھت بنا دی، پانی لگا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، ادارہ بنا دیا، غائب ہو جا۔ اگر تو نام چاہتا ہے تو پھر دنیا سے غائب ہو جا کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب قیامت کے دن تو آئے گا، اللہ تیرا نامہ اعمال کھول کے تجھے دکھائے گا، اور اللہ کہے گا کہ تیری یہ نیکی ہے، اور تو کہے گا کہ یا اللہ اتنی تو میں نے کی نہیں تھی، اتنی تو میں نے کی نہیں تھی۔ یہ میں نے حدیث سے پوائنٹ اٹھایا، حدیث سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ ایک کھجور صرف جو ہے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ایک کھجور، بڑی مزیدار حدیث ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جناب اس نے کھجور دی زندگی کے اندر، بس ایک دے دی، لیکن غائب ہو گیا، مطلب اس نے کسی کو سنایا نہیں، نیکی کو سنبھالا کہ میں نے دے دی، بس دیٹس اٹ، ختم، کوئی نام نہیں، کوئی چرچا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، میری ہے میری ہے، نہیں۔ اللہ رب العالمین اس ایک کھجور کو یوں پالتا ہے جس طرح ایک بندہ بچڑے کو پالتا ہے۔ شادی ہے میں نا کہ میں پالتا بچڑا، بڑی محنت اور مشقت سے ٹیٹڑیاں مارتا ہے، کبھی بھاگتا ہے ادھر جاتا ہے، کبھی بھاگتا ہے ادھر جاتا ہے، رسی ڈالتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے دیے ہوئے کھجور کے ایک ٹکڑے کو ایسے پالتا ہے جس طرح تو اپنے گھر کے اندر بچڑے کو پالتا ہے۔ اللہ یوں اس کی پرورش کرتا ہے، اور جب تو قیامت کو آئے گا نا، اللہ تجھے کہے گا
یہ سارے باغ تیرے ہیں، یہ جانور بھی تیرے ہیں، یہ ساری چیزیں تیری ہیں، یہ بڑا کچھ ہے ہم نے تیرے لیے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو اتنا کچھ کیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ آگے سے کہے گا یا اللہ اتنا کچھ تو میں نے کیا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے یاد ہے؟ اللہ کیا؟ تو نے ایک کھجور دی تھی یاد کرے گا ہاں یا اللہ ایک کھجور میں نے دی تھی۔ اللہ فرمائے گا، نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے سے کہے گا کہ تو نے جو کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں دیا تھا میں نے اس کو یوں پالا ہے جس طرح تو بچڑے کو پالتا ہے، آج اس کے انعامات میں اللہ رب العزت تجھے سارا کچھ ہی عطا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تیرے لیے۔ بھائیو نیکی کرنا بڑا آسان ہے لیکن نیکی کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ جمعے کے اندر تلاوت کرتا ہوں میں۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں اکیڈمیاں چلاتا تھا، کوئی دعویٰ کرے گا میں نے 20 سال خطابت کی ہے، کوئی دعویٰ کرے گا میں فلاں کر کے آیا ہوں، کوئی دعویٰ کرے گا میں فلاں کر کے آیا ہوں، لیکن اللہ کیا کہے گا؟ عاملۃ ناصبہ، تیری 20 سال کی خدمت ہم نے آج برباد کر دی، اس لیے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر کے آیا تھا، اپنی شہرت کے لیے کر کے آیا تھا۔ تیری کوئی خدمت نہیں، تو جمعہ صرف اس لیے پڑھاتا تھا کہ تیرا نام بن جائے، تو قرآن کی تلاوت صرف اس لیے کرتا تھا تیرا نام بن جائے، لوگ تیرے کہیں کیا لہجہ ہے، کیا لب ہے، کیا انداز ہے، کیا جناب قرآن پڑھنے کا طریقہ کار ہے، کیسی شہباز خطابت ہے، کیسے لوگوں کے اوپر سحر بیان کرتا ہے۔ تو اپنے نام کے لیے کر کے آیا ہے عاملۃ ناصبہ، تو عمل کر کر کے تھکا ہوا ہے، لیکن فرشتوں فیصلہ رب العزت کا یہ ہے تصلی نارا حامیہ، پکڑو اور جہنم میں پھینکو۔ نیکی کرنا بڑا آسان لیکن سنبھالنا مشکل، لیکن جو سنبھال گیا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا۔ تو جو عمل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے وہ عمل کیا ہے؟ توبہ۔ گناہ ہو جاتا ہے مجھ سے، آپ سے، سب سے، ہر ایک سے ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، اللہ نے انسان کا جو مرکب اس کی ترکیب کی ہے نا، اس کو جوڑا ہے، وہ خطا سے اور نسیان سے ہے، غلطی بھی اور بھول بھی، غلطی بھی اور بھول بھی، یہ کرتا ہے، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ کوئی کہے میں نہیں کرتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، ہر انسان سے غلطی ہونی ہے، ہر انسان سے۔ تو یہ انسان جو ہے، چونکہ ہم انسان ہیں تو ہمارا مرکب ہی خطا اور نسیان سے ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر وقت اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، ہر وقت اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، دستک دینی چاہیے۔ یا اللہ میں گناہگار بندہ ہوں، تیرے در پر آ گیا ہوں، تیرے علاوہ کو معاف نہیں کر سکتا، لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کو گناہ معاف نہیں کر سکتا، اللہ تو معاف کر دے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ نماز میں تشہد کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ ایک تو گناہ تیرے علاوہ کوئی جو ہے وہ معاف نہیں کرتا، تو میں بڑا گناہگار ہوں، تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، اللہ مجھے خالی نہ موڑی، اللہ مجھے خالی نہ موڑی، شرمندہ ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں زندگی کے اندر، میں آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ توفیق دے دے کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن تو معاف کر دے۔ توبہ کرنے والا اگر توبہ کرے، یاد رکھیں کہ اللہ اس کے اوپر ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ آخری حدیث اور بات کو ختم کروں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ افرح بتوبۃ عبدی، ابھی رمضان آ رہا ہے نا، اس میں انشاءاللہ یہ پوری حدیث سناؤں گا مختصراً، کہ بندہ جو ہے جب وہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کے اوپر بڑا ہنستا ہے، بڑا مسکراتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ نکل گیا نا، اصل میں ایک سفر کے اوپر، ریگستان تھا، یہ ہمارا تھر کا علاقہ لگا لیں، ریگستان میں نکلا تو ایک سواری تھی، اسی کے اوپر توشہ خانہ تھا، اسی کے اوپر کھانے پینے کا سامان بس اس نے باندھا ہوا تھا۔ وہ اس نے دیکھا کہ سفر کر کر کے نا تھک گیا ہوں، تو ایک اسے درخت سا نظر آیا، تھوڑی سی اس کی چھاؤں تھی، دل کیا کہ چلیں اس کے نیچے آرام کر لوں نا۔ اس نے آرام کی غرض سے وہاں پر جناب اپنی سواری کو کھڑا کیا، تھوڑا لیٹا، وہ سر رکھا تو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو سو گیا، سو کے جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری غائب تھی، پانی بھی اس کے اوپر، کھانا بھی اس کے اوپر، اب اسے آثار نظر آنے لگ گئے کہ لو جی میں مر جاؤں گا، ختم، اتنے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی بشر نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی رہنے والا نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، کوئی پانی کے آثار نہیں، میں تو گیا۔
خیر اسی بات میں تھا، پھر ذہن میں آیا کہ چلو سو جا، پھر وہ سو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پھر سو گیا، سو کے وہ دوبارہ جب اٹھا، اس کی آنکھ کھلی تو اس کی سواری اس کے سامنے تھی، اس کی سواری اس کے سامنے تھی۔ آئے ہائے، خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سواری کو دیکھا، پانی بھی اس کے اوپر موجود، کھانا بھی اس کے اوپر موجود، سارا کچھ اس کو موجود، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اتنا خوش تھا، کہا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے نے خوشی کے عالم میں جس طرح الفاظ چینج کیے ہیں نا، خوشی تھی دیکھ کے، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، فرمایا یہ اس کی خوشی کوئی خوشی نہیں، للہ افرح بتوبت عبدی، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے دروازے پہ آ گیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق